السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ ناول اہل جنوں، جو کہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی۔ قسط نمبر ہے 2۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ سر مجاہد نے جو نیا اسائنمنٹ کہا تھا وہ بنا لیا تم نے؟ سارا نے نوٹ بک سے سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ نہیں، آج رات سے بنانا شروع کروں گی۔ اپنا سامان سمیٹتے ایک نظر اسٹ واچ پر بھی ڈالی تھی۔ کیا بار بار ٹائم دیکھ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نا تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ اس کی چوتھی بار ٹائم دیکھنے پر وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ میری امی جان نا مار لگا دیں گے میری لیٹ پہنچنے پر۔ باقی کا کل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ مسکراتی ہوئی چادر ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل چاہ رہا ہے 2-3 دن کے لیے پیک کر کے گھر لے جاؤں تمہیں۔ پین زور سے بک پر پھینکا۔ اخماسا کھلکھلا اٹھی تھی۔ پاس آتے علیشا نے ناگواری سے ان دونوں کو دیکھا جو ہر وقت اب ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ ایسا کون سا جوک سنا دیا تم نے اسے جو محترمہ کی پتھر کی شکل بھی ہنس پڑی؟ بظاہر عام سے لہجے میں بولی تھی۔ سارا ان دونوں کے درمیان صلح کروا چکی تھی۔ علیشا بھی اب اس سے نارمل رہنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اخماسا جانتی تھی کہ وہ اسے 1% بھی پسند نہ تھی۔ میں کہہ رہی ہوں 1-2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہوں، میرے دماغ میں سب کچھ فیڈ کر دے گی یہ۔ مسکراتے ہوئے سیاہ چادر میں لپٹی اخماسا کو چھیڑا۔ ہاں لے جاؤ، اخماسا کو بھی شوق ہوگا تمہارا لائف سٹائل دیکھنے کا۔ آنکھ مارتے دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ سارا نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اخماسا کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق لاحق نہیں، میں دیکھ چکی ہوں، عام سے انداز میں کہتی ان دونوں کو خدا حافظ کہہ کر کلاس سے نکل گئی تھی۔ وقت ویسے بھی کافی ہو چکا تھا۔ تم تو نہ جانے کب تک پڑھائی میں لگی رہو گی، میں تو چلی۔ اسے فائلز میں گھسا دیکھ کر چڑ کر بولی اور خود بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سارا تعصب سے اسے جاتا دیکھتی اسائنمنٹ کی جانب متوجہ ہو گئی جو اسے کل سبمٹ کروانی تھی۔ اخماسا تمام کام مکمل کروا چکی تھی، بس وہ آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ابھی مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ فائل سے نظر ہٹا کر موبائل اٹھایا۔ اذلان کالنگ، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑا گیا۔ ہیلو بھائی، بورنگ لڑکی، بارش ہو رہی ہے اور تم ابھی تک وہیں یونی میں ہو؟ اذلان کی بات پر اس نے حیرت سے کلاس میں بنی گلاس ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں بڑی زور و شور سے بارش برس رہی تھی۔ کلاس ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اسے احساس ہی نہ ہو سکا تھا۔ ارے یہ کب شروع ہوئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ باہر آؤ، میں پک کرنے آ رہا ہوں، پھر کسی اچھی جگہ لنچ کریں گے۔ اوکے باس۔ وہ کھل اٹھی تھی، جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور نیچے آ گئی۔ وہ لوگ ہمیشہ ایسا موسم خوب انجوائے کرتے تھے۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کیمپس میں اس وقت اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی نظر آ رہے تھے جو بارش ہی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جون جولائی کی گرمی میں ایسی ٹھنڈی اور پر لطف بارش ہونا کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈال کر پارکنگ میں آ گئی، جہاں اذلان سبطین وائٹ شرٹ پر نیوی بلو ٹائی لگائے اور بلیک ڈریس پہنے مرسیڈیز سے ٹیک لگائے کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ آج آفس میں تو عید ہو گئی ہوگی کہ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ ہنستے ہوئے اس کے قریب آئی۔ شٹ اپ، گاڑی میں بیٹھو۔ اسے گھورتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج وہ چپکو غائب ہے تمہاری؟ کار پارکنگ سے نکالتے اسے چھیڑا۔ اچھا ہی ہے، ورنہ آپ غائب ہو جاتے اور نہ ہی میں یہ موسم انجوائے کر پاتی۔ وہ بھی مزے سے بولی تھی۔ اذلان نے خوشمکی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں، ورنہ وہ بات کو چوئنگم کی طرح کھینچتی۔ ویسے پیاری تو بہت ہے وہ۔ کیوں بھائی؟ آنکھوں میں شرارت لیے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا لہجہ نظر انداز کرتے عام سے انداز سے بولا۔ تو میں ماما کو بتاؤں؟ کیا؟ یہی کہ آپ کو لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اپنی ہنسی مشکل سے ضبط کی تھی۔ اس سے تو بہتر ہے ایک گاڑی کسی درخت سے ٹکرا دوں۔ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ محض اسے تنگ کر رہی ہے۔ ناٹ فیئر اذلان بھائی۔ اسے گھورتے ایک نظر باہر ڈالی۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی کاریں آگے پیچھے مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش اپنے جوبن پر تھی، جب اسے اسٹاپ کے شیڈ میں کھڑی لڑکی پر اخماسا کا گمان ہوا۔ بھائی اسٹاپ اسٹاپ، وہ تقریباً چیخی تھی۔ اذلان نے فوراً کار روک دی۔ کیا ہوا؟ پریشانی سے اسے دیکھا۔ باہر اخماسا کھڑی ہے بھائی۔ چند فٹ دور اسے باہر اسٹاپ کی جانب متوجہ کیا۔ کون اخماسا؟ ساری؟ گردن موڑ کر اسٹاپ کی جانب دیکھا، جہاں سیاہ چادر میں ہلکی ہلکی بھیگی لڑکی ہاتھ میں فائل اور کندھے پر بیگ ڈالے کسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس کا حلیہ دیکھ کر آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ میری دوست ہے بھائی، شیشہ نیچے کرتے اسے بتایا۔ یہ تم نے کس قسم کے لوگوں سے دوستی شروع کر دی سارا؟ اس بار لہجے میں ناگواری سی تھی۔ سارا نے پلٹ کر اسے گھورا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، وہ سیلے لہجے میں جواب دیتی اسے پکارنے لگی۔ اذلان کے لہجے میں چھپی حقارت اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔
اخماسہ نے سامنے کھڑی چمچماتی کار کو دیکھا جس کی ونڈو سے سارا اسے پکار رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اچھا آدھی ونڈو بند کرو، تم بھیگ جاؤ گی، اسلان نے ڈپٹا۔ سر پر فائل رکھ کر بارش سے بچنے کی ناکام کوشش کرتی اخماسہ قریب آ گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پوائنٹ مس ہو گیا، بس کسی رکشے وغیرہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر ڈالتی کچھ جھجک کر بولی۔ اسلان نے بھی ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آؤ ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ سارا کی فراغ دلی پر اسلان کچھ بدمزہ سا ہوا تھا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، تمہیں مسئلہ ہوگا، ویسے بھی پورا بھیگ چکی ہوں میں۔ دماغ خراب ہے، آؤ بیٹھو۔ اس نے پیچھے کا ڈور کھول دیا تھا۔ اخماسہ لب کاٹتی پیچھے آ بیٹھی کیونکہ اس دھواں دھار بارش میں روڈ پر کھڑے رہنا بھی صحیح نہ تھا۔ اسلان نے اس کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ کر دی تھی۔ اگر یونی میں میری بات مان لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ رخ موڑتے اسے گھورا، وہ بال کان کے پیچھے اڑستی بے بسی سے مسکراتی۔ بھائی یہ اخماسہ ہے اور اخماسہ یہ میرے اسلان بھائی ہیں۔ ویسے تو آپ دونوں غائبانہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آج بارش نے اتفاقاً اصل میں بھی ملوا دیا۔ اس کے پرجوش تعارف پر وہ مروتاً مسکرائی تھی۔ اسلان نے بھی بیک ویو مرر میں ایک نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی نظریں سارا پر تھیں۔ کار میں بس سارا کی آواز گونج رہی تھی جبکہ وہ دونوں نفوذ خاموش تھے۔ کبھی کبھی اخماسہ بھی اس کی گفتگو میں حصہ لیتی، دو جملے بول دیتی۔ اسے تو اصل اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اس کے بھیگے وجود سے ان امیر لوگوں کی کار ہی نہ خراب ہو جائے۔ اپنے خاندان میں وہ شاید پہلی لڑکی ہوگی جس نے اتنی قیمتی کار نہ صرف اتنے قریب سے دیکھی تھی بلکہ اس میں سفر بھی کر رہی تھی۔ سارا کے راستہ پوچھنے پر وہ سوچوں سے نکلی تھی اور مدھم آواز میں اسلان کو ایڈریس سمجھا دیا، جسے بتانے میں ایک عجیب سی شرمندگی نے بھی آ گھیرا تھا۔ تقریباً 25 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایک پسماندہ علاقے کی سڑک پر موجود تھے۔ بس یہیں روکتے، مین روڈ پر ہی کار رکوا دی۔ سامنے ہی پرانے طرز کے بنے فلیٹس نظر آ رہے تھے۔ چلی جاؤ گی یہاں سے خود؟ سارا نے ایریا کا جائزہ لیتے فکر مندی سے پوچھا۔ اخماسہ مسکرا دیتی۔ ہاں چلی جاؤں گی، میں روز آتی جاتی ہوں یہاں سے۔ بائی دا وے تھینکس مجھے ڈراپ کرنے کے لیے، تشکر بھرے انداز میں بولی تو سارا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اسلان خاموشی سے روڈ کے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈونٹ بی فارمل اوکے؟ ناراضگی سے کہا تو وہ خدا حافظ کرتی اتر گئی تھی۔ اسلان سبطین کو دیکھتا یہ شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چلیں اب، یہ کسی اور کو بھی سڑک سے پکڑ کر ڈراپ کرنا ہے۔ اسے فلیٹ کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بہن پر طنز کیا تھا۔ سارا نے اس کا تپا تپا چہرہ دیکھا اور کھلکھلا اٹھی۔ اتنی اچھی لانگ ڈرائیو ہو گئی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اسے کار ریورس کرتا دیکھ کر چھیڑا۔ ہاں جاؤ، لانگ ڈرائیو کے بعد اپنے دوست کے گھر کا کھانا بھی کھاؤ۔ ایک نظر بیک ویو مرر میں دیکھتے سر جھٹکا۔ سچ بھائی؟ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر اسلان کی تنبیہی نگاہوں پر فوراً سیدھی ہوتی کھلکھلاتی تھی۔ ویسے سچ میں بھائی مجھے اس کے ماما سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ صرف وہ اور اس کی ماما اکیلی رہتے ہیں۔ کیوں، فادر کہاں ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ نہیں ہے، جب وہ میٹرک میں تھی تب ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، افسردگی سے بتایا تو اسلان نے ونڈ اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ ویری سیڈ، لیکن اب موڈ آف مت کرو اپنا، سمجھ آئی؟ پیار سے اس کا گال تھپکتے کار ریسٹورانٹس کی جانب موڑ دی تھی۔ امی پلیز گلگلے بھی بنائیے گا۔ نہا کر سیدھا کچن میں ہی چلی آئی۔ پورے گھر میں پکوڑوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ بال پونچھو جا کر ورنہ نزلہ ہو جائے گا، جاؤ جلدی۔ گرما گرم پکوڑے پلیٹ میں نکالتے اسے ڈپٹا۔ ارے سوکھ گئے ہیں۔ پکوڑے کی پلیٹ اٹھاتے لٹے کان کے پیچھے اڑسی۔ میں بتا نہیں سکتی امی، اتنی پیاری کار تھی، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا مجھ سے انٹیریئر خراب نہ ہو جائے اس کا۔ تصور میں سارا کی کار کو سوچتے خود ہی ہنس پڑی تھی۔ آج تو بارش ہو رہی تھی مگر دوبارہ مت سفر کرنا کبھی۔ ایک نظر مڑ کر اس کی چمکتی صورت کو دیکھا اور تنبیہ کی تھی۔ اخماسہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ امی وہ باقی سب کی طرح نہیں ہے، بہت اچھے دل کی مالک ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اچھی بچی ہے مگر پھر بھی دوستی اپنے لیول کے دوستوں سے ہی اچھی ہوتی ہے۔ گلگلے کا آمیزہ کڑاہی میں ڈالتے اسے نصیحت کرنی چاہیے تھی اور اخماسہ نے ناک سے مکھی اڑا دی۔ کیا باتیں کر رہی ہیں، اس ہائی فائی یونی میں اپنے لیول کے لوگ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہاں کے تو کینٹین والے بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ اپنا ہی مذاق اڑاتے کھلکھلا اٹھی تھی۔ ثانیہ بیگم کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گئی۔ اور وہ علیشہ صحیح رہتی ہے اب تم سے؟ پچھلے تلخ واقعات کے بارے میں اخماسہ بتا چکی تھی۔ پتہ نہیں، کبھی کبھی وہ لڑکا لگتی ہے مجھے۔ جب بھی سارا کو میرے ساتھ دیکھتی ہے چہرے کے زاویے ایسے بگڑ جاتے ہیں جیسے اس کی گرل فرینڈ چھین لی ہو میں نے، لیکن پھر بھی اب بدتمیزی نہیں کرتی۔ اپنے ریشمی لچھوں میں انگلیاں پھیرتے کچن سے نکل گئی۔ تم نے قبضہ جو کر لیا اس کی دوست پر۔ ٹرے میں گلگلے پکوڑے اور چٹنی لیے باہر چلی آئی تھی۔ میں نے کیا قبضہ کیا، وہ خود میرے پاس آتی ہے اور میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اس نے جواباً ماں کو گھورا تھا۔
اچھا بس ختم کرو یہ بحث، اب تو 2 دن کی چھٹیاں ہیں، آرام سے گھر کی صفائی کروانی ہے۔ انہوں نے ٹاپک ہی بدل دیا۔ اخماسہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ یہ جبران کہاں غائب ہے؟ وہ لوگ آج پھر مل بیٹھے تھے۔ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فائق نے کہا لگا کر اسے بتایا۔ ظاہر ہے اس کا سڑکل باپ مان گیا۔ مجھے تو حیرت ہوئی تھی کہ وہ مان کیسے گئے۔ ڈمبلز اٹھائے ایکسرسائز کر رہا تھا۔ فائق آج اس کی سائیڈ آیا ہوا تھا۔ اذلان نے سوئمنگ پول سائیڈ اپنا جم سیٹ کیا ہوا تھا۔ سالے نے خودکشی کی دھمکی جو دے دی تھی، کون کم بخت نہیں مانتا۔ وہ مزے سے اس کی حرکتیں بتائیں، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ کیسے نہیں آیا، ورنہ تم دونوں تو اول جلول کی طرح ساتھ ٹپکتے ہو۔ ٹاول سے پسینہ پونچھتے جوس پینے لگا۔ اس وقت وہ شارٹس اور ہلکے سے سینڈو میں ملبوس تھا۔ اب کہاں نظر آنے والا، عائشہ کو شاپنگ پر لے کر گیا ہے۔ فائق سوئمنگ پول کی قریب رکھی چیئر سے سر ٹکاتے آنکھیں موند گیا۔ پھر تو بھی شادی کر لے، مزاحیہ انداز میں اس پر طنز کیا۔ جس طرح تجھے نہیں مل رہی وہی حال تیرے بھائی کا بھی ہے، وہ بھی کمال اطمینان سے بولا۔ بھائی؟ اسی پل وائٹ ٹاپ اور جینز میں اذلان کو پکارتی سارا چلی آئی تھی۔ فائق کی نگاہیں بے اختیار اس پری پیکر پر اٹھی تھیں جو ایک ہاتھ سے ہوا سے اڑنے والی لٹوں کو سمیٹتی اسی جانب آ رہی تھی۔ فائق نے اگلے ہی پل نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ بے اختیاری بس ایک نظر کی ہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاپنگ پر لے کر چلنا تھا آپ نے شاید۔ ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اذلان نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ یار بالکل ذہن سے نکل گیا۔ چل فائق کینسل کر اپنا پلان، مجھے ساری کے ساتھ جانا ہے، روب سے بولا تھا۔ تو نے ویسے بھی نہیں جانا تھا۔ چل پھر میں نکلتا ہوں، اسے گھورتا سرسری انداز میں بولا۔ سارا بھی مسکرا دی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کی چہکتی آواز پر فائق نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی تھی اور مدھم سا مسکراتا انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کے بال سہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سارا بھی محض سر ہلا گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے فائق احمد کی نظریں کچھ الگ سی لگتی تھی، جیسے کوئی بات ہو جو وہ اس سے کہنا چاہتا ہو مگر پھر خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ سر جھٹکتی وہ خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یوں کر رہے ہیں محبت میں احتیاط اب کے، کہ دور رہ کر کیا ان سے ارتباط اب کے۔ سفر تھا دل کا کسی دشت بے کراں جیسا، نظر نے دیکھا ہے سایہ نہیں رباط اب کے۔ میں ہارنے کے لیے کھیلوں زیست کی بازی، بچھائے زندگی ایسی کوئی بساط اب کے۔ بھٹک گئے ہیں تیری چاہ میں یوں منزل سے، کہ مانگی ہم نے دعا اہدنا الصراط اب کے۔ جھلس گئے ہیں سر شاخ خار گلشن میں، ناراض آیا گلابوں سے اختلاط اب کے۔ زبول فکر و نظر کا سبب ہے ہجر تیرا، کہ وصل لمحوں سے مفقود ہے نشاط اب کے۔ گڈ مارننگ مائی چائلڈ اینڈ ہیپی برتھ ڈے۔ سارا نیچے آئی تو سبطین صاحب نے سب سے پہلے اسے اپنے ساتھ لگاتے ماتھا چوما تھا۔ تھینک یو بابا۔ چہکتی ہوئی ان کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ ملازمین بھاگ بھاگ کر ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر سجا رہے تھے۔ میں پریزنٹ کے ساتھ وش کروں گا۔ اذلان نے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور میں شدت سے منتظر ہوں، آئی وانٹ سم تھنگ اسپیشل۔ وہ بھی اترا کر کہتی سبطین صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ساری ارینجمنٹس ہو گئی اذلان؟ ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالتے عالیہ صاحبہ نے اذلان سے پوچھا۔ یس ماما۔ مسکراتے ہوئے انہیں اور سارا کو دیکھا۔ اس کی سالگرہ کا فنکشن اذلان نے ہوٹل میں منعقد کیا تھا۔ یاد کر لو اپنی کسی دوست کو بھول تو نہیں رہی نا، پتہ چلے پھر ان کے شکوے ہو رہے ہوں۔ عالیہ صاحبہ نے بیٹی سے پوچھا۔ ہر سال جس کی برتھ ڈے کے بعد کوئی نہ کوئی پرانی دوست شکوہ لے کر اس کے پاس چلی آتی تھی، کیونکہ سارا سبطین کی برتھ ڈے پارٹی شہر کا کوئی چھوٹا ایونٹ ہرگز نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسی لیے لسٹ بنا لی تھی پہلے ہی، اور سب کو انوائٹ بھی کر چکی ہوں۔ ہنستے ہوئے انہیں بتاتی جوس کے سپ لینے لگی۔ ماما میں نے اخماسہ کو بھی بلایا ہے، آئی ہوپ کہ وہ آئے، پھر میں آپ سے ملواؤں گی اسے۔ اس کے ذکر پر ہی سارا کا چہرہ جوش سے چمک اٹھا تھا، جبکہ اذلان اس کی معصومیت دیکھ کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، دیکھنا تو پڑے گا اس بچی کو جس نے ہماری ساری میں پڑھنے کا شوق پیدا کر دیا ہے۔ سبطین صاحب نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو چھیڑا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ لیکن ہماری ساری کسی سے پیچھے تو کبھی نہیں رہی۔ وہ بابا کی بات سے متفق نہ تھا۔ ایک انجان لڑکی کی اپنی بہن پر برتری کیسے برداشت کر سکتا تھا اذلان سبطین؟ لیکن اچھی صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ عالیہ صاحبہ بھی سبطین صاحب کی بات سے متفق تھی۔ بری صحبت میں تو آج تک نہیں رکھا ہم نے ساری کو۔ پیار بھری نظروں سے بہن کو دیکھا۔ اوف اللہ، بس بھی کریں آپ لوگ، اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ تینوں ہی مسکراتے ہوئے اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ کب آؤ گی؟ میری ساری فرینڈز آ چکی ہیں۔ سارا کے خوف کی بھری آواز پر وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ سارا، وہ میری طبیعت خراب ہے، صبح سے چکر آ رہے ہیں، آئی ایم سوری میں آ نہیں سکوں گی۔
کمزور سی آواز میں بولی جائے نماز پر بیٹھی ثانیہ بیگم اس کی مبالغہ آرائی پر خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنے ورد میں مشغول ہو گئی۔ تمہیں سب کچھ آج ہی ہونا تھا، دفع ہو جاؤ۔ اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اسپیکر میں گونجی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہیلو ہیلو۔ وہ ہیلو کرتی رہی جبکہ دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے موبائل ٹیبل پر ڈال دیا۔ اس کے جانے سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ سارا آج اس سے ناراض ہی رہتی۔ اسے منانا زیادہ مشکل نہ تھا، یوں نہیں جا کر کسی نہ کسی طرح سے منا ہی لیتی۔ کیوں اتنی جھوٹ بول رہی تھی؟ چلی جاتی؟ جائے نماز طے کر کے وہ اس کے پاس ہی آ گئی۔ کیا چلی جاتی؟ امی وہ اتنی ہائی کلاس سے بلانگ کرتی ہے، میں وہاں جا کر ایک عجوبہ ہی لگتی۔ اور اگر چلی بھی جاتی تو اسے گفٹ کیا دیتی؟ گھٹیا سا پرفیوم یا آرٹیفیشل جیولری؟ اس کی بات بھی غلط نہ تھی۔ تم جو بھی دیتی وہ قبول کر لیتی، کیونکہ گفٹ دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے، گفٹ کی قیمت نہیں۔ ثانیہ بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا۔ مگر اس خلوص کے چکر میں میری تو بے عزتی ہو جاتی نا، اور پھر سارے یونی فیلوز ہوں گے وہاں، کتنی پیاری ڈریسنگ کی ہوئی ہوگی، میں کیا پہنوں گی؟ وہ ماں کے فلسفے سے بالکل اتفاق نہیں کرتی تھی۔ اوہ خدایا، اس لڑکی نے پورا پنڈورا باکس ہی کھول لینا ہے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، اب بھاگ کہاں رہی ہو؟ پہلے خود پن کرتی ہے اور جب میری باری آتی ہے تو غائب ہو جاتی ہیں۔ انہیں اندر جاتا دیکھ کر تب اٹھی تھی۔ یا اللہ، یہ امیروں کو تو نے پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار وہیں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ شہر کے مشہور ہوٹل میں منعقد کردہ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ اذلان سبطین نے بہن کی برتھ ڈے پارٹی کو شاندار بنانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ زیادہ تر مہمان تشریف لا چکے تھے۔ سارا نے آج سیاہ میکسی زیب تن کی تھی جس پر بالوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ مائی پرنسس نیوی ٹکسیڈو میں ملبوس اذلان اس کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ تمام شور شرابے سے ہٹ کر قدرے تنہا گوشے میں اکیلی کھڑی تھی۔ جی بھائی؟ موبائل ہاتھ میں لیے اس کی جانب پلٹی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اذلان نے بغور اس کی اتری شکل دیکھی۔ اخمازہ کو کال کر رہی تھی، نہیں آ رہی وہ، اداسی سے اسے بتایا۔ نہیں آ رہی تو نہ آئے، ویسے بھی اس پارٹی میں آ کر کرتی بھی کیا وہ؟ اسے اب غصہ آنے لگا تھا مگر ضبط کر گیا۔ وہ فرینڈ ہے میری برتھ ڈے پارٹی مس کرے گی تو دکھ تو ہوگا نا مجھے؟ ناراضگی سے بھائی کو دیکھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، تمہارے باقی فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں تمہارا، اور ایک چیز تو میں بھول ہی گیا۔ اس کا ذہن بٹانے کے لیے سر پر ہاتھ مار کر بولا۔ کیا؟ اس نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا جو اپنی پاکٹس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہارا پریزنٹ۔ پھر پاکٹ سے ایک ریڈ ربن میں بندھی کی چین جس میں چابی لٹک رہی تھی برآمد کرتے اس کے سامنے لہرائی۔ تمہاری فیوریٹ کار۔ توقع کے مطابق وہ مسکرائی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، اس کے گلے لگتی مدھم آواز میں بولی تھی۔ اچھا لگا گفٹ؟ پیار سے اس کے سر پر بوسہ لیا۔ بہت اچھا ہے۔ اس سے الگ ہوتے ہلکا سا مسکرائی تھی مگر آنکھوں میں وہی اداسی تھی۔ اذلان سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ آؤ اندر چلیں۔ اس نے اپنا موبائل اذلان کے ہاتھ میں ہی تھما دیا تھا۔ وہ اسے لیے ہال کی جانب بڑھ گیا۔ علیشہ وغیرہ سب وہاں جمع تھی۔ تم آج بھی ان کے ساتھ لگی رہو گی؟ ریڈ چست میکسی میں تیار بال کرل کیے علیشہ نے سارا کو چھیڑا تھا۔ لو بھائی، چھوڑ دیا اسے، کرو تم لوگ انجوائے۔ اذلان ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ مگر آپ کو جانے کو تو نہیں کہا؟ علیشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں کب تھکتی تھیں اس شخص کے دید سے، مگر وہ ہر بار ریت کے مانند اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا یا شاید جان کر گریز کرتا تھا۔ اس کی نظروں کو سمجھتے ہوئے بھی انجان بن جاتا۔ آپ لوگ انجوائے کریں، میں ذرا اپنے گیسٹ سے بھی مل لوں۔ مسکراتا ہوا فائق اور جبران کی جانب بڑھ گیا مگر سارا دھیان سارا کی جانب تھا جو کچھ بجھی سے لگ رہی تھی۔ اذلان کو اپنی بہن پر غصہ آیا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس عجیب لڑکی سے اتنی دوستی کرنے کی جسے دوستی کے تقاضے تک نبھانے نہیں آتے تھے؟ کچھ سوچتا یکدم ہی اٹھا تھا۔ کہاں؟ جبران نے اسے اجرت میں اٹھتا دیکھ کر پوچھا۔ آ رہا ہوں، ایک امپورٹنٹ کام ہے۔ انہیں ٹالتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ غمِ دنیا جو نہ ہوگا، غمِ جانا ہوگا، گھر اجڑنے کا میرا کوئی تو ساما ہوگا، پاس غم پاسے وفا پاسے جنوں پاسے حبیب، اور تم عشق کو کہتے تھے کہ آساں ہوگا۔ بک سے سر اٹھا کر موبائل دیکھا جس پر پھر سارا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی تھی۔ اف سارا، اف، اور کتنے جھوٹ بلواؤ گی؟ جھنجھلاتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ ریڈی ہو کر نیچے آئیں، میں آپ کے فلیٹس کے باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ گھمبیر مردانہ آواز پر اخمازہ کے ہاتھ سے موبائل چھٹتے بچا تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔